ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو مہتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کرے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دل کا موسم سہانا کر دے، وطن سے غربت روانہ کر دے، جو آستینوں کے سانپ مارے، جو آستینوں کے سانپ مارے، جو بم دھماکے فسا نہ کرے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ قدم قدم پر جو رہبر ہوں، قدم قدم پر جو رہبر ہوں، گلی گلی سے جو باخبر ہو، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جسے ہمیشہ خدا کا ڈر ہو، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ خدا کرے وہ بہار آئے، خدا کرے وہ بہار آئے، جو قرض سارے اتار آئے، میرے وطن کے نصیب میں، میرے وطن کے نصیب میں سکون راحت قرار پائے، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دینا چاہتا ہوں۔ لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد باہر جاتے ہی گلی کوچے کے اندر، محلے کے اندر ہر جگہ ایک ہی آواز سب کی ہوگی، ہر جگہ ایک ہی چرچا ہوگا کہ منشاہی کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج سیاست کی بات کی ہے، آج ووٹ دینے کی بات کی ہے۔ اب تک ہم لوگ سوچتے تھے، سنتے تھے کہ سیاست صرف گنڈوں کا کام ہے، سیاست صرف جاہلوں گواروں کا کام ہے، لیکن آج مولوی بھی سیاست کی بات کر رہا ہے۔ پہلے آپ کو بتلاتا چلوں، سیاست داں ہوتے کون ہیں، کس کو سیاست کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو آپ جان لیں۔ سیاسی رہنما کون ہونا چاہیے، ہمارے قوم کا رہبر کون ہو، ہمارا دیش کا مکھیا کون ہو، اس کے بارے میں آپ پتہ کیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو نبی بننے کے بعد عرب کے جتنے بھی بڑے بڑے سرداران تھے، قریش کے یا دوسرے جتنے بھی سرداران تھے، سب کو یہی خدشہ تھا، سب کو یہی ڈر تھا کہ ہماری سرداری چھین جائے گی، ہماری اب محمد کے آگے نہیں چلے گی، اور یہی سبب بنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا، امام کائنات سے دشمنی کا ایک ہی سبب تھا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، محمد کے جامع حکومت میں چلی جائے گی، ان کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے گی۔ چنانچہ پورے سرداران آپ کے دشمن بن گئے، اور آخرکار کیا ہوا کہ مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے سے پہلے یہاں مدینہ کے لوگ ایک شخص کو مدینہ کا رہبر، مدینہ کا سردار، مدینہ کا مکھیا بنانا چاہتے تھے۔ وہ کون تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ شخص جسے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، احادیث کے اندر
رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کہا جاتا. اس شخص کی تاج پوشی ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے. اس کی تاج پوشی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا رہا اور آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح تکلیف پہنچاتا رہا. چنانچہ مدینہ آنے کے بعد اسلامی حکومت کے گویا کہ وہاں بنیاد پڑ چکی تھی اور سب سے پہلا جو سیاسی رہنما بنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اور اسی مدینہ سے آپ نے ہر جگہ اسلام کے داعی کو بھیجنا شروع کیے اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہونے لگا. اور آپ کے نظام حکومت، آپ کی سیاسی تدبیر سے لوگ اتنا خوش ہوئے کہ جوق در جوق اسلام کے اندر آنے لگے، آپ کے سائے میں آنے لگے، آپ کی یہاں پناہ لینے لگے. یہ ہے سیرت و تاریخ کا ایک پہلو. اور آئیے آگے چل کر آپ کو بتلاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے تو انتقال کے بعد صحابہ کرام کے اندر پہلا جو مشورہ ہوا کہ آپ کے بعد حکومت کون سنبھالے گا. صحابہ کرام کی اور پورے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ذمہ داری کو کون سنبھالے گا. اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے. چنانچہ تمام صحابہ کرام کی میٹنگ میں ایک متحد ہو کر پاس ہوا کہ سیاسی رہنما جو ہوں گے، خلیفۃ المسلمین جو ہوں گے، امیر المومنین جو ہوں گے، تو سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کیا. اور انہوں نے پورے محنت و کاوش سے، پوری مستعدی کے ساتھ نظام باغ ڈور کو سنبھالا اور حکومت کی. اور وہ حکومت بھی کیے، ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے امام بھی تھے. مسجد نبوی کے امام تھے. اور اس کے بعد جب وہ انتقال کیے تو ان کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور ان کے خلافت کے لیے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ لیا تھا کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنانا، ان کو نظام حکومت کا باغ ڈور دینا کیسا رہے گا. سب سے فردن آپ نے مشورہ لیا، سب نے عمر کی تعریف کی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اور آپ جانتے بھی ہیں خلیفہ ہونے کے باوجود مسند خلافت پر رہنے کے باوجود آپ مصلی کے امام بھی تھے. اور جب تک باحیات رہے آپ امام بن کر رہے اور آپ کی شہادت بھی ہوئی تو مصلی کے اوپر بھی. آج بولتے ہیں مولوی سیاست نہیں جانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مصلی پر ہوئی. اور اس کے بعد آگے دیکھیے سیرت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی بھی شہادت کہاں ہوئی؟ اسی مصلی پر ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے قتل کیا تھا اور خارجی ایک شخص عبد الرحمن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. میرے محترم بھائی، معلوم کیا ہوا؟ وہ خلیفہ بھی تھے. وہ پورے اس وقت جو
جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا، آج ٹکڑے ٹکڑے میں آج ملک بٹے ہوئے، اس وقت پورے ایشیا، پورے یعنی افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر جو اسلام پھیلا تھا، پورا نظام ان کے ہاتھ میں، اور اتنے بڑے نظام چلانے والے، اتنے بڑے حکومت کرنے والے، وہ مسجد کے امام ہوا کرتے۔ جتنے بھی خلیفہ ہوئے، چاہے ابوبکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، امام حسین ہو، عمر بن عبدالعزیز ہو، جتنے بھی خلیفہ ہوئے، وہ خلیفہ بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، اور وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، لوگوں کے آگے ہمیشہ ہوتے۔ میرے محترم بھائی، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ سیاست صرف جاہلوں کا کام ہے، گواروں کا کام ہے، شرابیوں کا کام ہے، بلکہ صحیح سیاست اگر ہے تو امام کے پاس ہے۔ آئیے صحیح سیاست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک چائے پر بکنے والوں، ایک وقت کی دعوت پر بکنے والوں، سن لو، رب کریم کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، مال کو مت کھاؤ، اور حکام کے پاس مال کو مت پہنچاؤ تاکہ تمہارے حق میں وہ فیصلہ سنا۔ آج ہوتا یہ ہے، ہم ایسے منڈروں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے قاضیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے مکھیا کا انتظام کرتے ہیں جو رشوت خور ہوتا ہے، رشوت کھاتا ہے، کھلاتا ہے، رشوت خور اور رشوت کھلانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا کھانے والا، کھلانے والا، دونوں جہنم کی ایندھن بنے گے۔ رشوت کھانے والا، رشوت کھلانے والا، دونوں جہنم کی ایندھن بنے گے۔ اسی طرح اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو حکومت کے معاملہ میں رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ آج ایک ووٹر کو خریدا جا رہا ہے ایک چائے سے، ایک وقت کا کھانا دے کر۔ میرے محترم بھائیوں، جو رشوت خور ہیں ان کا پیشہ وہی ہوگا، اور جو رشوت کھاتا ہے اس کا پیشہ وہی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا آج گاؤں کا، ہر گاؤں کا یہ حال ہے، جو رشوت خور ہوتے ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹ پہنچتے ہیں، سب کے پاس 2000 5000 لیا کرتے ہیں، سب سے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ میں ووٹ آپ ہی کو دوں گا، اتنا پیسہ چاہیے، لیکن وعدہ تو کر لیتے ہیں، ایک نہیں 10 کینڈیڈیٹ آتے ہیں، 10 سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے مکار قسم کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، اور یہ وعدہ کے مطابق رب قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اور جو لوگ ووٹ کو خریدنے کے لیے اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، رب اس کے بارے میں کیا پیغام سناتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف فضول خرچی کرنے والے انسان کے بھائی نہیں ہیں، شیطان مردود کے بھائی ہیں۔ اور جھوٹی گواہی بننے والے، جھوٹی بات کہنے والے، جھوٹے بات کہلانے والے، غور سے سنیں، جھوٹا وعدہ کرا لیتے ہیں، جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، ان اللہ لا یہدی، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔
جھوٹ بول کر آپ وعدہ کر رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے؟ آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے واقعہ سناتا ہوں۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قاضی بغداد کے پاس قاضی بغداد حضرت عافیہ بن یزید جو خلیفہ مہدی کا قاضی تھا، اس کے پاس ایک شخص آتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ان کو فیصلہ کرانا تھا، اپنے حق میں فیصلہ کرانا تھا۔ معلوم کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کو کون سی چیز پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کو تازہ کھجور پسند ہے، تازہ کھجور پسند ہے۔ چنانچہ ان کے دربان کو چند درہم دیے، چند سکے ان کو دیے۔ سکے دینے کے بعد آمادہ کیا کہ کھجور کی ٹوکری قاضی صاحب کو پہنچا دینا، قاضی صاحب کو دے دینا تھا۔ کہنا کہ فلاں آدمی نے آپ کو بھیجا۔ جب قاضی صاحب کے پاس یہ کھجور پہنچی تو انہوں نے دربان کو ڈانٹا، پھٹکارا اور کھجور کی ٹوکری کو واپس کر دیا۔ اور اس پر ہی بس نہیں کیا، آپ خلیفہ کے پاس آئے، خلیفہ مہدی کے پاس آئے اور مہدی سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا استعفیٰ نامہ منظور کریں، استعفیٰ منظور کریں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج لوگ رشوت دے کر اپنا فیصلہ کرانا چاہیں، وہ معلوم کیے کہ میں کون سی چیز پسند کرتا ہوں، اس کو میرے پاس پہنچا رہے ہیں۔